بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، الحمدللہ ہم میقات دوم کے پہلے سبق کو اختتام تک پہنچا چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ نے اب تک اس کے کام کی ہدایات کے مطابق تکمیل بھی کر لی ہوگی۔ آج ہم صفحہ نمبر 60 سے میقات دوم کے دوسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ننھی سمن کی کہانی۔ ننھی سمن کی کہانی۔ یہ لفظ سمن ہے بیٹا، سمن نہیں ہے، سمن ہے۔ سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمتی چیز، قیمتی چیز، بیش بہا چیز، ٹھیک ہے بیٹا۔ دراصل سمن ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندوانہ لفظ ہے، اور سمن ایک اسلامی لفظ ہے اور اسلامی نام ہے۔ ننھی سمن کی کہانی، صفحہ نمبر 60 ملاحظہ فرمائیے۔ شاباش، آج ہم اس کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 60، عنوان ننھی سمن کی کہانی، اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس سبق کے ذیل میں ہم صفائی اور ستھرائی کے بارے میں پڑھیں گے اور ایک بچی کی کہانی سے واقف ہوں گے کہ وہ کس طرح صفائی ستھرائی کی عادی ہوئی۔ میں پڑھنے لگا ہوں بیٹا، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم آپ کو ننھی منی، نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی پیاری سی گڑیا سمن کی کہانی سناتے ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ بچوں۔ بچوں کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نشان۔ اس سے میں نے آپ کو میقات اول میں بھی آگاہی فراہم کی تھی، میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ جو نشان ہے یہ دراصل علامت تخاطب ہے۔ تخاطب، تے اور توئے کے ساتھ، تخاطب۔ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں الفاظ میں تو ہم اس لفظ کے ساتھ اس علامت کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کو علامت تعجب بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر تعجب کا اظہار کیا جائے جس جملے میں، وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ بھی اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اس وقت ہم آپ کو مخاطب کر رہے ہیں تو یہاں یہ آپ کو علامت نظر آ رہی ہے۔ بچوں، ہم آپ کو ننھی منی، نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی، سنہری بالوں والی یعنی گولڈن ہیئرز والی، سنہری بالوں والی پیاری سی گڑیا سمن کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ صفائی ستھرائی کے کام سے بے حد گھبراتی تھی۔ صفائی اور ستھرائی دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی ہم معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھ کر، یہ لفظ کیا ہے؟ صبح۔ اس کو صبح نہیں پڑھنا بیٹا، صبح پڑھنا غلط ہے۔ صبح، میں یہاں پر اعراب بھی واضح کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ صبح اٹھ کر بغیر دانت صاف کیے ناشتہ کرتی، بالوں میں کنگھی کیے بغیر اسکول چلی جاتی۔ اسے منہ ہاتھ دھونے اور نہانے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ الجھن ہوتی تھی یعنی پریشانی ہوتی تھی۔ الجھن کسے کہتے ہیں بیٹا؟ پریشانی کو۔ اسے منہ ہاتھ دھونے اور نہانے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ جس دن امی اس کو نہلانا چاہتی، اس روز وہ صبح ہی سے پریشان سی پھرتی۔ بال باندھنے پر روز نخرے کرتی۔ اگر اسے بالوں میں تیل ڈالنے اور بنانے کو کہا جاتا تو وہ روتی، منہ بسورتی۔ منہ بسورتی یعنی منہ پھلا لیتی یا رونے کی ایکٹنگ کرتی۔ اسے ان تمام باتوں سے چڑ تھی جن کا تعلق صفائی سے تھا۔ اسے ان تمام باتوں سے چڑ تھی جن کا تعلق صفائی سے تھا۔ چڑ ہونا یعنی کہ ضد ہونا، جس سے آدمی چڑ جایا کرتا ہے، ایسی بات کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک شوق تھا کہ وہ ٹیلی ویژن بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ ٹیلی ویژن جس کا شارٹ فارم ٹی وی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ٹی وی۔ اس کا ایک شوق تھا کہ وہ ٹیلی ویژن بڑے شوق سے دیکھتی۔ شارٹ فارم
یعنی مختصر لفظ جس کو اردو میں مخفف بھی کہا جاتا ہے، مخفف۔ ٹیلی ویژن کا مخفف کیا ہے بیٹا؟ ٹی وی۔ بچوں کے پروگرام تو اس کو بہت پسند آتے تھے۔ امی ابو سمن کو سمجھاتے کہ ٹیلی ویژن پر بچے بال باندھ کر، ہاتھ منہ دھو کر اور صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں، اگر تم بھی صاف ستھری رہنے لگو تو ہم تمہیں بھی ٹی وی اسٹیشن لے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پروگرام میں شامل کر لیں اور تمہاری تصویر ٹی وی پر آ جائے۔ اور بھائی ان پروگراموں میں انعامات بھی تو ملتے ہیں۔ دراصل امی ابو کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی صفائی ستھرائی کی عادی ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کو لالچ دینے کی کوشش کی۔ ایک دن سمن شام کو سو کر اٹھی تو بچوں کے پروگرام کا وقت تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ امی نے اس سے کہا کہ پروگرام شروع ہونے میں کچھ دیر ہے، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہیں چائے بسکٹ دیتی ہوں۔ سمن نے اپنی امی کی بات نہیں مانی اور بغیر منہ ہاتھ دھوئے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ ٹی وی پروگرام میں باجی بچوں کو بتا رہی تھیں کہ انسان کے لیے تن کو درست رکھنا کتنا ضروری ہے، یعنی اپنے آپ کو درست رکھنا، اپنے جسم کو صحیح رکھنا، سلامت رکھنا کتنا ضروری ہے، اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے یعنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا سب سے اہم سرمایہ اس کی صحت ہے۔ اہم سرمایہ، سرمایہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سرمایہ لفظ دراصل کہتے ہیں دولت کو۔ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دولت کو یا خزانے کو۔ ٹھیک ہے، اب زندگی میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ صحت۔ ظاہر بات ہے ہم دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی نعمتوں سے تب فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہماری صحت برقرار ہوگی۔ اگر ہم بیمار ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہمارے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ہم صحت کے بارے میں سوچیں تو عموماً ذہن میں معالج یعنی ڈاکٹر، دوائی اور شفا خانے کا تصور آتا ہے۔ معالج کہتے ہیں ڈاکٹر کو یا طبیب کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں یہیں لکھ دیتا ہوں ڈاکٹر۔ اور شفا خانہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ شفا خانہ کہتے ہیں ہسپتال کو یا کلینک کو۔ ٹھیک ہے، جو کہ ایک ادھورا اور غیر واضح تصور مانا جاتا ہے۔ غیر واضح، یہ عین کے ساتھ غلط لکھا ہوا ہے بیٹا، یہ لفظ غیر واضح ہے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نامکمل اور غیر واضح تصور مانا جاتا ہے جس کے بنا پر لوگ نہ تو اپنی صحت کی حفاظت کر پاتے ہیں اور نہ اسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 61۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 61 آپ کے سامنے ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق، یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، جس کا شارٹ فارم ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WHO شارٹ فارم یعنی کہ مخفف۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صرف بیماریوں کا نہ ہونا ہی صحت نہیں، بلکہ مکمل جسمانی، ذہنی اور معاشرتی تندرستی کیفیت کا موجود ہونا ایک فرد کی مکمل صحت ہے۔ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں بیٹا تاکہ آپ پر خوب واضح ہو جائے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کیا کہتی ہے بیٹا؟ کہ صحت مند آدمی وہ ہے جو جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے، ذہنی طور پر بھی صحت مند ہے، اور معاشرتی طور پر یعنی جہاں وہ رہتا ہے اور جس طرح کا اس کا رہن سہن ہے وہ بھی صحت سے متعلق ہو، یعنی اس کا ارد گرد بھی صاف ستھرا ہو۔ جسمانی، ذہنی اور معاشرتی صحت کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا جسم بیمار ہے
تو ہم بیمار متصور ہوں گے، لیکن اگر ہمارا جسم صحت مند ہے، ذہنی طور پر ہم بیمار ہیں، تو بھی ہم بیمار ہی متصور ہوں گے۔ یا ہم دونوں طور پر صحت مند تو ہیں، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ جو صحت سے متعلق نہیں ہے، ہم گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، یا ہم ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ حبس ہے، ٹھیک ہے، یا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں گندگی ہے، تو بہت جلد ہی ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک فرد کی مکمل صحت کے لیے ان تینوں لحاظ سے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر ایک فرد کی جسمانی صحت اچھی ہوگی تو ذہنی طور پر مطمئن اور خوش ہوگا، اور معاشرے میں لوگوں سے اس کے تعلقات بھی خوشگوار ہوں گے، یعنی اچھے تعلقات ہوں گے۔ جب ہم جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں تو جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے ذاتی صفائی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ ذاتی صفائی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اپنی جسمانی صحت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان طریقوں کا استعمال کرے جو اس کی صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی وہ تمام طریقے اختیار کرے جو صفائی سے متعلق ہیں۔ مثلاً کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں بیٹا کہ آج کل جس طرح کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جس طرح کے وائرس عام ہو چکے ہیں، اور لوگوں کا ایک دوسرے سے میل جول اور تعلق اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب تو ہر وقت انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پر ہاتھ، جن کے ذریعے سے ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، جن کا استعمال ہمارے جسم کے لازمی جز کی طرح ہوتا ہے، ہم ہر چیز میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہاتھ بہت جلدی آلودہ ہو جاتے ہیں، یعنی گندے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لازمی طور پر ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھونا چاہیے، اور اب جیسے یہ کرونا وائرس عام ہو چکا ہے، اب تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر شخص کوئی بھی چیز استعمال کرے تو اسے چاہیے کہ کم از کم 20 سیکنڈ تک لازمی طور پر اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئے، 20 سیکنڈ تک صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو خوب اچھی طرح ملے، تاکہ اگر اس کے ہاتھوں پر کوئی بھی جراثیم موجود ہے تو وہ زائل ہو سکے، دور ہو سکے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، روزانہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا، دن میں کم از کم 2 بار چہرے کو اچھی طرح دھونا۔ اب دیکھیے بیٹا، ہمارے مذہب کو ہی لے لیجئے، اسلام کو، کہ اسلام نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ اب اس وضو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اچھی طرح دھل جاتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا میل نہیں رہتا، اور ساتھ ساتھ جراثیم سے بھی ہم بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور جراثیم سے بچتے ہیں۔ دن میں کم از کم 2 بار چہرے کو اچھی طرح دھونا، ہر روز نہانا، خاص طور پر پسینہ آنے کے بعد۔ نہانے کے بعد اپنا جسم خشک کرنا۔ نہانے کے بعد جسم خشک کرنے سے مراد یہ ہے کہ نہانے کے بعد کسی تولیہ یا کسی بھی کپڑے سے، صاف کپڑے سے اپنے جسم کو پونچھا جائے اور سکھایا جائے، اور صاف کپڑے پہننا۔ بالوں میں روزانہ باقاعدہ کنگھی کرنا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، بالوں میں کنگھی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سنت پر عمل بھی ہوتا ہے۔ بو سے بچاؤ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا۔ اب دیکھیے، یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے، انسان کو بہترین خوشبوؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بو سے بچاؤ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ ایسا کرنے سے ایک شخص بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، خود کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرتا ہے، اور لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، جو اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں، وہ معاشرے میں اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کو بہت ہی معزز اور باوقار سمجھا جاتا ہے۔ غرض دن
غرض اس دن تندرستی کی تمام باتیں بتائی گئیں، یعنی ٹی وی کے پروگرام میں باجی نے یہ تمام باتیں بتائیں جو کہ سمن نے بہت غور سے سنی۔ غرض اس دن تندرستی کی تمام باتیں بتائی گئیں۔ سمن بہت غور سے تمام باتیں سنتی رہی۔ پھر جب پروگرام ختم ہوا تو وہ اٹھ کر فوراً واش روم میں گئی جہاں اس کا ٹوتھ پیسٹ رکھا تھا۔ پروگرام ختم ہوا، یہ لفظ ختم ہے، ختم نہیں ہے، ختم، خے کے زبر، تے اور میم کے جزم کے ساتھ، ختم ہوا تو وہ فوراً اٹھ کر واش روم میں گئی جہاں اس کا ٹوتھ پیسٹ رکھا تھا۔ اس نے اپنا ٹوتھ برش نکالا جو ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ صفائی کی عادی نہیں تھی، اس لیے اس نے ابھی تک اپنا برش تک استعمال نہیں کیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا، پھر صابن سے ہاتھ منہ دھویا، بال باندھے، نئے کپڑے پہنے، اپنے جوتے بھی صاف کیے۔ یقیناً آپ طلبہ بھی یہ تمام کام پابندی سے کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو صفائی ستھرائی سے متعلق تقریباً روز آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ اسکول میں لازمی رکھا گیا ہے کہ آپ صبح آئیں تو آپ نے چہرہ صابن سے دھویا ہو، کم از کم یہ ہو کہ آپ نے کنگھی کی ہو، آپ کے دانت صاف ہوں، آپ کے ناخن چھوٹے ہوں، آپ کے جوتے پالش کیے ہوئے ہوں اور آپ کا یونیفارم صاف ستھرا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ خوب تیار ہو کر سمن امی کے پاس گئی۔ امی ابو لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی سمن کو صاف ستھرا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ سمن اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ امی نے اس کو پیار کیا۔ اس کے ابو خوش ہوئے تو اسے بازار تحفہ دلانے لے گئے۔ سب لوگ اس کی اس بات پر حیران تھے کہ سمن میں یکایک ایسی تبدیلی کیوں کر آئی۔ یکایک کا مطلب ہوتا ہے ایک دم یا اچانک، ایک دم سے، ایک دم اس میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی، کیوں کر آئی، کیسے آئی؟ ہوا یہ تھا کہ اب تک سمن کو کسی نے تفصیل سے یہ باتیں نہیں سمجھائی تھیں کہ صفائی کے کیا کیا فائدے ہیں، جیسے آپ نے بھی آج تفصیل سے صفائی کے فائدے جان لیے ہیں۔ آج اسے ٹی وی پر تندرستی کی مفید باتیں معلوم ہو گئی تھی جنہیں اس نے، یہ لفظ جنہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر باتیں جمع ہے، لہٰذا یہ لفظ جنہیں ہونا چاہیے، جسے غلط لکھا گیا ہے۔ اسے ٹی وی پر تندرستی کی مفید باتیں معلوم ہو گئی تھیں جنہیں اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ وہ اب ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے اور اس کی صحت ہر لحاظ سے اچھی رہتی ہے۔ سچ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی یعنی کہ صحت، تندرستی صحت یعنی کہ ہزار نعمتوں کے برابر ہے۔ ظاہر بات ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے لیے تب تک نعمتیں ہیں جب تک آپ صحت مند ہیں۔ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ کے لیے کسی نعمت کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، آپ کے لیے وہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر ہم تندرست ہیں تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھی بات ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ نے صفائی سے متعلق اس سبق سے بہت ساری اہم باتیں سیکھی ہوں گی، جانی ہوں گی، اور آپ نے بھی آئندہ صاف ستھرا رہنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ بیٹا اس طرح ہمارا آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا، ننھی سمن کی کہانی۔ آپ سے امید ہے کہ آپ آج سے صفائی کا بے حد خیال رکھیں گے، اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو خوب اچھی طرح صاف کریں گے، روز نہائیں گے۔ اگر روز نہ نہا سکے تو کم از کم روز دن میں 2 مرتبہ آپ صابن سے منہ ہاتھ اچھی طرح دھوئیں گے۔ نماز پابندی سے پڑھیں گے، نماز بھی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج کا کام نوٹ کر لیجئے، آج کا کام یہ ہے کہ آپ سبق کو کم از کم 2 مرتبہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ننھی سمن کی کہانی پر مشتمل ایک سر ورق بنائیں گے، خوبصورت سا ٹائٹل پیج اپنی کاپیوں میں بنائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔